کہ مہنگائی کی شرح میں دن بدن کیسے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پچھلے سال جو مہنگائی کی شرح تھی اور اس سال جو مہنگائی کی شرح تھی تو آلموسٹ دگنی ہو چکی ہے۔ ایک سال میں اتنی مہنگائی کی۔ مہنگائی کیا ہے؟ مہنگائی کیا بتائیے، کیا حساب ہے چیزوں کا؟ کیا حساب ہے چیزوں کا؟ مجھے بتائیں، آلو مٹر گاجریں کیا مل رہی ہیں؟ آلو 80 روپے کلو مل رہے ہیں، گاجر 100 روپے کلو مل رہے ہیں، مٹر 200 روپے کلو مل رہے ہیں، بینگن ٹھیک ہے، بھنڈی بینگن وغیرہ وہی ہے 180 160۔ چلیں ٹینڈے بتا دیں۔ ٹینڈے 160۔ یہ جو مرچیں ملتی تھی؟ مرچیں 50 روپے پاؤ۔ یہ جو ہرا دھنیا پودینہ ملتا تھا ہمیں 20-30 روپے کی ایک گڈی۔ اور جو دالیں ہوتی ہیں وہ؟ دالوں کا تو حساب ہی نہ پوچھیں، وہ تو 300 روپے سے اوپر۔ اور یہ جو آٹا روٹی بھی پکانی ہے؟ آٹا روٹی 700-800 روپے کا 10 کلو کا۔ اور وہ جو چاول اس کا اس سے زیادہ کا چاول 350 نہیں 10 کلو بھائی، 10 کلو، ہاں 10 کلو پہلے ملتا تھا، اب یہ ہے کہ اوپر چلا گیا۔ اچھا اس کے علاوہ آپ نے پوچھا کس کا؟ میں نے ابھی آٹے کا آپ سے پوچھا، چاول کا۔ اچھا چاول اچھا لیں گے تو 350 روپے کلو، ٹھیک ہے۔ اور ٹوٹا لیں گے تو؟ ٹوٹا تو پھر ظاہر ہے کہ 180 200 250 200 سے 250 کی رینج میں پھر جا کے۔ اچھا چلو، کبھی بیمار پڑ گئے تو آپ کو لینی پڑے گی، مرغی لینی پڑے گی، تو مرغی کتنے کی ملے گی؟ مرغی جناب ابھی جو ہے وہ 350 روپے، 300 350 350۔ چلو مجھے پتا چل گیا آپ نے ساری زندہ مرغی مطلب ہماری حالت جو ہے وہ مرنے والی ہو گئی ہے، اور زندہ اس کے علاوہ انڈوں کا نہیں پوچھ رہی مدی آپ۔ انڈو بھائی کیا پوچھوں، 280 روپے کل خریدے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، درجن 280 روپے درجن۔ تو یو کین امیجن دا کائنڈ آف ایرا وی لیو ان، کہ ہم خان صاحب کے دور میں بات کرتے تھے کہ بھائی خان صاحب کے دور میں 100 روپے سے 150 روپے سے اوپر چلے گئے۔ بات سنیں، وہ جو گرم انڈے والا بچہ بھی آتا ہے نا، وہ بھی کہتا ہے اگر جیب میں 100 روپے ہونا تو تب مجھ سے بات کرنا، کیونکہ 2 انڈے بھی جو ہے نا وہ 50 روپے کے نہیں آ رہے۔ تو صورتحال اچھا اس میں میرے ساتھیوں ایریا بھی بڑا میٹر کرتا ہے۔ ہاں کچھ ایریاز میں چیزیں جو ہیں وہ سستی ہیں نسبتاً، کچھ ایریا میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، لیکن پھر 5-10 روپے 15 روپے کا فرق پھر بھی پڑ جاتا ہے، لیکن زیادہ نہیں، ایسے نہیں کہ 50-100 کا بھی فرق نہیں پڑ سکتا۔ خیر مختلف شہر میں مختلف سچویشن۔ پہلے میرا شکریہ ادا کریں، بہت شکریہ آپ کا اشفاق کے ساتھ نمائندہ کراچی آپ نے ہمیں نمائندہ خصوصی برائے کراچی، ہاں چلیں جی، کہ آپ نے ہمیں واقعی بتایا کہ جی کیا مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے جو کہ کراچی میں ہے۔ تو ذرا لاہور کی صورتحال جان لیتے ہیں، پشاور کی صورتحال جان لیتے ہیں، اور ہم ساتھ میں کوئٹہ کی صورتحال جاننے کی، پشاور کی تو آپ نے ستی سے جان لی، لاہور سے میں جوائن کریں گے ہمارے نمائندے مظہر اقبال ہمارے ساتھ، کوئٹہ سے ہوں گے ہمارے نمائندے عبداللہ مکسی، اور پشاور کی صورتحال سے آگاہ کریں گے شہزاد محمود۔ تو پہلے ذرا ہم رخ کر لیتے ہیں لاہور کا، جو کہ میرا شہر بھی ہے، تو ان سے ہم جان لیتے ہیں کہ یہاں پر اس وقت کتنے جو ریٹس ہیں مختلف کراچی سے۔ مظہر یہ بتائے گا کہ لاہور میں کیا سچویشن ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ سبزی منڈی میں بھی یہاں پر موجود ہیں، اور جب کبھی گھر میں بھی بات ہوتی ہے اور ویسے بھی صورتحال یہی سب بتاتے ہیں کہ ہر ہفتے سبزیوں کی پرائسز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کوئی روک ٹوک کرنے والا ہے ہی نہیں، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے پرائس کنٹرول کمیٹی میں سے۔ جی بالکل، جب کوئی سبزی یا پھل نیا آتا ہے تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں پھر کمی آ جاتی ہے۔ جب شروع میں اس کی طلب زیادہ ہوتی ہے، پھل کم ہوتا ہے، لازمی بات ہے اس کا ریٹ بڑھے گا۔ پھر اس کے بعد جب وہ اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، لوگ کم لیتے ہیں، تو اس کا ریٹ جو ہے نا وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ تو اب جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت پھلوں کی، چند ماہ قبل جو سیب تھا وہ 200 روپے کلو اچھا مل جاتا تھا، اب 300 سے 350 روپے سیب مل رہا ہے۔ کیلا جو 100 روپے تک۔ سیب بھی 2 طرح کے، ایک ہوتا ہے تھوڑا سا یلوئش ٹائپ کا، وہ کہتے ہیں کہ جوس کے لیے ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ویسے کھانے کے لیے الگ ہوتا ہے، ان دونوں کے ریٹس مختلف ہوتے ہیں۔ جی سر بالکل، وہ اس کو ہرا سیب کہتے ہیں، گاچا سیب بھی اس کو کہا جاتا ہے، وہ 150 سے 200 روپے تک مل جاتا ہے، جبکہ جو دوسرا سیب ہے وہ 250 سے 300 روپے اور 350 روپے تک آپ کسی اچھی دکان پہ جائیں۔ کیلا جو چند ماہ قبل 50 سے 100 روپے میں دستیاب تھا فی درجن، وہ اب 200 سے 150 سے 250 روپے تک، اور 300 روپے تک بھی اچھا کیلا جو ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اسی طرح آپ انگور جو ہے وہ 400 سے 600 روپے فی کلو ملے گا۔ ایک پھل امرود تھا جو سستا تھا، 40 سے 50 روپے 60 روپے آپ کو ملتا تھا، وہ بھی اب 100 سے 120 روپے دستیاب ہے۔ تو پھل جو پپیتا چند دن قبل، ویسے تو وہ امیروں کا پھل ہے، لیکن جو اس کو کئی بیماری میں ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں، حکیم تجویز کرتے ہیں کہ پپیتا کھایا جائے، وہ پچھلے دنوں 250 200 سے 250 روپے کلو عام تھا چند ماہ قبل، اب 300 350 400 روپے کلو بھی آپ کو کسی اچھی جگہ سے پپیتا ملے گا۔ اسی طرح انار ہے، وہ بھی مطلب کوئی پھل عام غریب آدمی کے بس میں کھانے والی بات نہیں ہے۔ انار کا تو اب سیزن بھی اینڈ ہو رہا ہے نا، تو وہ تو ویسے ہی 300 سے 400 روپے یا اس سے زیادہ میں اب دستیاب۔ جی سر، وہ 400 روپے تک مل رہا ہے۔ اچھا اس کے بعد پھلوں کے بعد ہم آ جاتے ہیں سبزیوں پہ۔ اچھا سبزی جو ہے وہ پیاز
چند ماہ قبل یہ 40 سے 50 روپے میں ملتا تھا فی کلو، جو اب 200 اور 220 تک یہ گیا تھا. آج کا ریٹ پھر 200 روپے ہے. آلو 50 سے 60 روپے، اب آلو 100 روپے فی کلو ہے. اسی طرح آپ ٹماٹر ہے وہ بھی 200 روپے کلو ہے. پھر اس کے بعد جو لہسن ہے وہ 400 روپے کلو. یہ میں اس علاقے کی بات کر رہا ہوں جہاں پر یہ میڈیاکر لو مڈل کلاس رہتی ہے. اگر آپ اسی طرح تھوڑا سا پوش ایریا میں جاتے جائیں گے، ڈیفنس میں، واب ٹاؤن میں، ماڈل ٹاؤن میں، جوہر ٹاؤن میں، گلبرگ، تو وہاں پہ ریٹ اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا. اب ادرک، لہسن یہ 400 روپے فی کلو عام اس علاقے میں دستیاب ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد چکن کی ہم بات کرتے ہیں. چکن 400-420 روپے فی کلو مل رہا ہے. انڈے 280 سے 300 روپے فی درجن پہنچ گئے ہیں. دیکھ لوں مطلب کوئی چیز ہے ہی نہیں جو عوام کی دسترس میں لگتی ہے. ذرا میں پشاور کا رخ کر لیتے ہیں. شہزاد محمود ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد، آپ بتائیے گا کہ پشاور میں کتنے ریٹس سے مختلف ہیں، یا پشاور میں قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ لاہور اور کراچی پیچھے رہ جاتے ہیں؟ دیکھیے، بہت شکریہ. مظہر صاحب نے تو پلو کی بات کی ہے، اور پلو کے بغیر اگر آپ بیمار نہ ہو تو یقیناً گزارا ہو جاتا ہے. ہم اشیاء خوردنوش کے وہ بڑے آئٹمز کی بات کریں گے جس کے بغیر زندگی ناممکن ہے. اشیاء خوردنوش میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے آٹے کی. خیبر پختونخوا کے آٹے کا دار و مدار اور انحصار جو ہے وہ پنجاب حکومت پر ہے. جس طرح کچھ ہفتے قبل ہم نے ذکر کیا تھا کہ آٹے کی جو 20 کلو تیلے کی قیمت ہے، فائن، سپر اور سرخ آٹا، جو 3 مختلف کیٹیگری کا آٹا ہے، اس کی مجموعی طور پر قیمت جو ہے وہ 2000 روپے سے لے کر 2300 روپے تک پشاور کی مارکیٹ میں دستیاب ہے. اب ستم ظریفی یہ ہے کہ اگر خیبر پختونخوا حکومت پنجاب حکومت پر زور ڈالے کہ جو سستا آٹا ہے وہ خیبر پختونخوا کو فراہم کرے تو یقیناً آٹے کی قیمت میں عوام کو ریلیف ملے گا. تاہم یہاں پر یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے بھی سستا آٹا عوام کو فراہم کیا جا رہا ہے، تاہم اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے اور لوگ بہت زیادہ ہے. آٹے کے بعد ہم دوسرے نمبر پر اگر بات کریں تو یقیناً جو ہماری مقامی سطح پر سبزیوں کی پیداوار ہے اس میں یقیناً صوبائی حکومت اور مقامی جو ضلعی انتظامیہ کی ہے اس کی غفلت جو ہے وہ یقیناً سامنے آ رہی ہے. مثال کے طور پر چاسدہ میں ایک سبزی جو ہے وہ اگتی ہے اور چاسدہ کی منڈی سے آتی ہے پشاور کی منڈی، تو ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات اور جو بیچنے والا ہے اس کے منافع کا تمام اخراجات کو اگر آپ ملا لے تو اس کی قیمت جو ہے اس کے باوجود کئی گنا جو ہے وہ منڈی میں بتائی جاتی ہے. تو یقیناً اس پر انتظامیہ کو جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. سردی کا سیزن ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں جو پشاور میں مرغی کی سب سے بڑی مارکیٹ. یہاں پر مرغی کی فی کلو قیمت 285 روپے آج ریٹ ہے، اور جمعرات کے روز مرغی کی فی کلو قیمت جو تھی وہ 295 روپے تھی. وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ بس پنجاب کی جانب سے ریٹ مقرر کر دیا جاتا ہے. شادیوں کا بھی سیزن ہے اور یہی وجہ ہے جو ریٹس ہے تو وہ بڑھ رہے ہیں. جو ٹماٹر کی اگر ہم بات کریں تو پشاور کی مقامی جو سبزی منڈی ہے اس میں ٹماٹر کی فی کلو قیمت 200 روپے سے لے کر 220 اور 250 روپے تک بتائی جا رہی. تو آخر وجہ کیا ہے؟ اگر صوبائی حکومت اور انتظامیہ فعال کردار ادا کرے، چیک اینڈ بیلنس یقینی بنائے، سوشل میڈیا کے لیے تو تصویریں ہوتا چیک اینڈ بیلنس تو یہ کچھ نہ ہوتا. عبداللہ مقصی ذرا بتائیں بھائی، کوئٹہ میں تو سردی بھی کافی زیادہ ہے، شدت کافی زیادہ ہے کمپیریٹیولی، تو وہاں پر بھی یہی حال ہے نرخوں کا، مہنگائی کا؟ بالکل، دیکھا جائے تو جو سبزیاں ہیں، پھل اور گوشت، جو تمام روزمرہ کی چیزیں ہیں اتنی مہنگی ہیں کہ جو غریب اور متوسطہ طبقے کی بس میں نہیں ہے کہ وہ خرید سکے. ہر چیز جس پہ بھی ہاتھ رکھیں وہ چیزیں جو نا آسمان سے باتیں کرنے لگ جاتی ہیں. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹائم جو پیاز ہے 180 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے، ٹماٹر 150 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے، اور مٹر 250 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. بھنڈی کی بات کی جائے سبزیوں میں تو وہ 250 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. اور گوشت کی بات کی جائے جو چکن ہے، چکن اس ٹائم جو ہے نا 450 روپے میں فی کے جی فروخت کیا جا رہا ہے. اور انڈے اس ٹائم کوئٹہ میں 300 روپے میں فروخت کیے جا رہے ہیں. اور بڑے کا جو گوشت ہے وہ تقریباً 850 سے 900 روپے میں فی کے جی فروخت کیا جا رہا ہے. تو جس کی وجہ سے جو عوام ہے اس ٹائم شدید پریشانی سے دو چار ہے. اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں
کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. پرائز کنٹرول کمیٹیاں موجود ہیں, اپنی تنخواہیں لے رہے ہیں, لیکن انہوں نے کبھی زحمت نہیں کی کہ وہ ان مارکیٹوں کا چکر لگائیں, یہاں پہ دیکھیں کہ لوگوں کا کیا, لوگ کس طرح گزارا کر رہے ہیں. جو چیزیں عبداللہ یہ تو اس کی ڈیوٹیز میں شامل ہے کہ نہ اسے مارکیٹوں کا چکر لگانا ہے, نہ اسے لوگوں سے دیکھنا ہے, نہ جو لسٹیں جو آویزہ کی جاتی ہیں اس کو چیک کرنا ہے. یہ تو ان کا پیسے تھوڑی اس کام کے تھوڑی ملتے ہیں, وہ تو صرف بھرتیوں کے پیسے ملتے ہیں کہ ان کی مہربانی وہ آ جاتے ہیں. ہاں بس نوکری کے لیے اپلائی کر دیا, وہ نوکری مل کے ڈیٹ سے. پارٹ ٹائم میں ہم نہیں کر سکتے. بہت شکریہ آپ صاحبان کا. شہزاد, مظہر اقبال, عبداللہ مکسی, سارے بھائی آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اپنے معاملات بھی شیئر کیے کہ کس طریقے سے وہاں پر عوام کو بھی پریشانی کا سامنا ہے. مطلب دنیا میں اتنی تبدیلی آ جاتی ہے, لیکن ایک چیز جو پاکستان میں لگتا ہے پاکستان کی مارکیٹس میں کانسٹنٹ رہتی ہے وہ ہے ہماری پرائز کنٹرول کمیٹیز, جو نان ایگزسٹنٹ, بالکل بارڈرڈ نہیں. جو اور ملک میں ہونے دو. جس ملک میں سیل کے نام پر لوگوں کو 1600 روپے کی چیز جو ہے اس کو 3200 کو بتا کے پھر 1600 میں بیچا جائے اور 50% آف پہ, وہاں پر اور کیا ہو سکتا ہے. اچھے کچھ برانڈز والے صحیح سیل لگاتے ہیں کچھ, لیکن وہ شاید پاکستانی نہیں ہوں گے. نہیں پاکستانی ہوتے.